سے پہلے کہ میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب سے بات کروں، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عدنان سمیع نے نہ پی ٹی آئی جوائن کی، نہ نون لیگ جوائن کی، نہ ایم کیو ایم، سیدھا بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جی. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ وہاں سے ٹیلی فون پر یہ گائیں گے کہ تھوڑی سی لفٹ کرا دے؟ بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ واضح اگر کریں کہ میں نے یہ کیوں کیا تو شاید ہم اس پر کومنٹ کر سکیں. لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیے، جو 1947 میں بہت سے لوگ ادھر سے ادھر آنا جانا رہا، کچھ لوگ یہاں پر اپنے آپ کو یعنی مطمئن نہیں کر سکے، وہ واپس چلے گئے. لیکن اب یہ تو براٹ اپ یہاں کی تھی. مطمئن نہیں کر سکے یا اینٹی کلچرل ماحول؟ نہیں، بعض میں اینٹی کلچر نہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر رہے نا، اسی کلچر کے لوگ تھے. ان کا امیون سسٹم بڑا سٹرانگ تھا. نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک گھر سے یعنی اندرون شہر سے وہ آتا ہے جوہر ٹاؤن میں. بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو واپس جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد اندرون شہر میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جوہر ٹاؤن اور گلبرگ، نئی نسل رہتی ہے جوہر ٹاؤن میں، لیکن جو پرانے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس گھر کو اور پوری گلی کو ایک خاندان کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا دل نہیں لگ رہا، وہ واپس چلے جاتے. تو عدنان تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے پیدا ہوا، براٹ اپ ہوا اور اس کا دل یہاں نہیں لگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یورپ میں اور امریکہ میں جا کے سٹیزن شپ لینا یہ اور بات ہے. وہ ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. پاکستان اور انڈیا ایک جیسے حالات ہیں، لینڈ آف اپرچونٹیز ان کو یہاں ملی. اب ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، نہیں ذرا یہ نقطہ کلیئر کیجئے کہ انڈیا کے حوالے سے کیوں جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں لوگ جو ہے وہ وہاں پر نہیں جاتے. جو امکانات امیر العظیم صاحب جو بالی ووڈ ہے نا جی، وہ آرٹسٹ کے لیے، ایشین آرٹسٹ کے لیے امریکہ ہے میرے بھائی. جو وہاں پر ایشیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں تو پناہ نہیں مل رہی اس ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ کے اندر. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی نسل، اللہ رکھا رحمان اے آر رحمان ہندو سے مسلمان ہوئے اور سب سے ہائیسٹ پیڈ موسیقار ہیں انڈیا. لیکن جو اب شاہ رخ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں، وہ ظاہر ہے میڈیا بتا رہا ہے، وہ وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو عدنان سمیع اگر وہاں جا کے سمجھتے ہیں کہ میرے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے، تو آپ یہ پروگرام ریکارڈ پر رکھیے گا. آخری 5-7 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک فنکار اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک جمالیاتی حص ہوتی ہے. اس جمالیاتی حص کا یہ تقاضا ہے کہ آپ وطن کو، جسے کہتے ہیں نا مادر وطن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماں کے برابر اس کو جو ہے وہ ایک چیز دی جاتی ہے. یا تو آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹیز مل رہی ہو، آپ کو بڑے مواقع مل رہے ہو، تو پھر تو آپ ادھر جائیں. اگر آپ برابر کی چیز صاحب جواد احمد صاحب کو شامل کرتے ہیں، آپ بتائیے اور سچ کمنٹ کیجئے کہ پاکستان جو ہے آرٹ کے لیے اور فنون کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے، جگہ ہے؟ دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے آرٹ کا فروغ، آرٹسٹ کا کسی جگہ بھی پروموٹ ہونا، آرٹسٹ کا کسی جگہ بھی بڑا ہو جانا، اس سب کے پیچھے ایک میکانزم ہوتا ہے، اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں اپنے. پاکستان کے اندر اسی لیے میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ ہم جو لوگ تھے، ہم پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن سے نکلے تھے سارے. اس کے بعد جب چینلز اتنے زیادہ آئے پاکستان کے اندر، آپ کا چینل بھی ہے، بہت سے اور چینلز ہیں، انہوں نے جب بھی آئے اور کارپوریٹ بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس نے اپنی گرفت قائم کی. اب تو پاکستان کی اکانومی کے اندر جو کارپوریٹ سٹرکچر ہے پورا پاکستان کا، اس کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 60% ہے ریونیو کے اندر. تو اس لیے اکانومی اس کی 60% اس کے پاس ہے، ملٹی نیشنلز کے پاس. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے کوئی آرٹ پروموٹ نہیں ہو رہا. یہ اگر کوک اسٹوڈیو کو نکال دیجئے، جو کہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ہر جگہ ہر چینل پہ ایئر کرتا ہے اپنے گانے، جی بالکل، اگر اس کو آپ نکال دیں تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سے ایسا چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن سمیت جو کہ آرٹسٹ سے پیسے نہ مانگتا ہو گانا چلانے کے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دیں. اگر آپ کسی بڑے چینل کو کہتے ہیں تو وہ لاکھوں میں مانگتے ہیں ایک ایئرنگ کے پرائم ٹائم پہ، ایک دفعہ ایئرنگ کے. ہم پاکستان اور انڈیا کا جب موازنہ کرتے ہیں اس حوالے سے تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو انڈیا کی انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری، وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس وقت. وہ ہالی ووڈ سے بھی بڑی ہے. جو اس کا بلک ہے نا، جو کام کا بلک ہے، وہ ان سے زیادہ بڑا ہے. اب بات یہ کہ آپ کے جو بڑے آرٹسٹ ہیں موسیقی میں ہم بات کر لیتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں جو 3 آرٹسٹ جو پاکستان سے انڈیا گئے اور وہ اتنا بڑا نام ہوا، آج بھی پاکستان کے جو سب لوگ ہیں ان کے انڈین گانے سننے کے لیے، ان کے کانسرٹ دیکھنے پاکستان میں بھی جاتے ہیں، انگلینڈ میں بھی جاتے ہیں، امریکہ میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. وہ ان کے انڈین گانے ہٹ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ راحت فتح علی خان ہیں،
وہ راتب اسلم ہیں, اور وہ تیسرے جو ہیں وہ علی ظفر ہیں. علی ظفر جو ہیں وہ فلم کا ہیرو بن گئے ہیں وہاں پہ, وہ بھی ان کا ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے ان کو کہ وہ بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تین جو ہیں, ان کے علاوہ ایک آرٹسٹ مجھے ایسا بتا دیں کہ جس کا اتنا بڑا نام ہوا جتنا ان تینوں کا ہوا ہے پچھلے 15 سال میں, 15 نہیں 10 سال میں. تو دیکھیں یہ جو پچھلے 10 سال ہیں یہ پاکستان کے لیے ڈرتھ آف میوزک تھا, ڈرتھ آف امیج میکنگ تھا. اس میں کوئی لوگ امیج نہیں بنا سکے, اور جو لوگ یہاں سے کبھی کبھی کسی کا فلوک لگ گیا, کوئی گانا فلوک میں جو گانا ہٹ ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں ویسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں جو ہے وہ اوپر سے سونے کی کوئی تھیلی پھینک جائے اور آپ راتوں رات امیر ہو جائے. یہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو ایک باقاعدہ طریقے سے ایک میکینزم کے ذریعے آپ ہٹ کرواتے ہیں. اس بات پہ میاں یوسف صلاح الدین میاں صاحب, کوک سٹوڈیو اور میاں یوسف صلاح الدین دی حویلی نہ ہوئے تو ساڈا میوزک کتنے سٹینڈ کرتا سر؟ سر دیکھیں, اب یہ جو بات ہے کوک سٹوڈیو کی, کوک سٹوڈیو ایک انٹرنیشنل کمپنی کا سپانسرڈ پروگرام ہے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا برانڈ بیچنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ لوگ یہ بھی اختلاف بھی کرتے ہیں کہ جی بڑی فیوژن ہو رہی ہے اور باہر سے یہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے گا رہے ہیں, ہمارا ہی کلام گا رہے ہیں, اور ایک کسی طریقے سے بھی آج کل کی جنریشن جو ہے اس تک ہماری کوئی اپنی چیز جو پہنچ جائے, میں تو اس پہ بڑا راضی ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یلغار ہمارے پہ جو ہو رہی ہے, یہ ٹھیک کہا جواد نے کہ جتنے ہمارے آرٹسٹ ہیں, لیکن صرف یہ نہیں ہے, فواد خان بھی ہیں اور چند جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ بھی وہاں کام کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی جو انڈسٹری ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ جو ہماری فلمیں ہیں وہ بالکل الگ ہیں. وہ کوئی دے آر ناٹ جسٹ لائک, ضرور چند فلمیں ہوں گی کہ جو بالی ووڈ کا وہ کچھ چربا استعمال کرتی ہوں گی, یا ان کا کوئی اسی سسٹم پہ, یا اسی وہ جو ایک مسالے دار انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ خوش آئین بات ہے کہ بہت ایک ینگ جنریشن آپ کی آ رہی ہے, جو ڈائریکٹرز بھی ہیں, ایکٹرز بھی ہیں, اچھے پڑھے لکھے لڑکیاں فرام گڈ فیملیز آر کمنگ ان ٹو اٹ, اینڈ دیر از اے ویری پلیزنٹ چینج کمنگ. سنیماز ہمارے چلنے شروع ہو گئے ہیں, اور اب تو پاکستانی فلمیں جو ہیں دے آر ڈوئنگ بیٹر دین انڈین فلمز ان پاکستان, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی جب اس وقت بات کی تھی کہ یہ نیشنلزم کی, نیشنلزم جو ہے اس پہ یہ بہت ضروری ہے. اور کون سی نیشنلزم ہے کہ جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے, اس پہ بھی پروگرام کرنا چاہیے, کیونکہ ہر جو ادارہ ہے اس کی نیشنلزم جو ہے اپنے ادارے کو اوپر لانے کی نیشنلزم ہے. یہ جو 4 موسٹ امپورٹنٹ دن ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, 14 اگست, 23 مارچ, 25 دسمبر اور 9 نومبر, یہ کہاں ہیں؟ ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ کہ اگر آپ ایک ملک جو ایک آئیڈیالوجی پہ قائم ہوا ہے, اس کی آئیڈیالوجی یہ بھی ایڈ کریں کہ جیسے امیر العظیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ علامہ اقبال یا قائد اعظم کا نعرہ ہے, انہوں نے لگایا تھا. یہ نہیں, یہ بات بالکل علامہ اقبال کا تو بالکل نہیں, اور قائد اعظم کا بھی یہ نعرہ تھا جو عوام سے اٹھا. لیکن یہ جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی ان کا یہ نعرہ نہیں تھا. بہت سارے نعرے جب کیا کہتے ہیں کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلتی ہے تو اس میں نعرے بنتے ہیں, اور لوگوں کے جو پسندیدہ نعرے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک جو بنایا گیا تھا ایک آئیڈیالوجی کے اوپر, وہ کیا تھی آئیڈیالوجی؟ وہی میں آپ کو بتا رہا تھا, کسی نے اس پہ غور نہیں کیا کہ 1953 میں ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو چھٹیاں تھی, نیشنل ہالیڈیز تھے, ان میں وہ کہاں گئی وہ ساری چھٹیاں؟ کیا پاکستان میں ہندو نہیں بستے؟ کیا پاکستان میں کرسچن نہیں بستے؟ کیا پاکستان اور کیا کہتے ہیں مذاہب کے لوگ نہیں بستے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کہ جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو سب میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.